الحج اشہر معلومات، اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ حج کا جو زمانہ ہے وہ متعین ہے، معلوم ہے۔ وہ شوال کی 1 تاریخ سے ذی الحجہ کی 10 تاریخ یہ حج کا جو سو زمانہ ہے، جو حج کے مہینے میں حج ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے درمیان میں حج کا مہینہ بھی، مہینوں میں جو مہینے ہیں یہ حج کے مہینے بھی چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ حرمت والے مہینے بھی ہے۔ کون سے؟ حرمت والے مہینے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 کی ہے۔ وہ کب سے اللہ کی کتاب میں ہے؟ کب سے ہے؟ آسمان اور زمین کو جس روز اللہ نے پیدا کیا۔ ہاں بچے آپ لوگ کا تھوڑا ہٹو، نا ادھر ہٹ کے بیٹھو، جگہ بہت ہے نا، ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا، ایک دوسرے کو ستانا بھی نہیں۔ یہاں میں کیا بول رہا ہوں آپ لوگ کا سننا، تو پھر اس کے واسطے سے ہم اجتماع میں کھیلنے کے واسطے تو نہیں ہے، تو سنو بات سنو۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 کی ہے ان کی کتاب میں۔ کب سے؟ اس روز سے، اس دن سے جس روز جس دن آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور اس میں سے 4 مہینے ادب کے حرمت والے ہیں، ادب احترام کے۔ دیکھو یہ جو پتھر ہے، یہ ممبر کو لگا سو پتھر، یہ بھی پتھر ہے، اور باتھ روم میں بھی لگا سو پتھر ہے۔ دونوں پتھر برابر ہو گئے کیا؟ یعنی مسجد میں لگا تو یعنی محترم ہو گیا، یعنی مکرم ہو گیا، اس کی عزت بڑھ گئی۔ اور یہ پتھر باتھ روم میں لگا تو وہ عزت اس کو حاصل نہیں ہے۔ تو مہینے 12 اللہ کے ہی ہے۔ محرم کا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ پورے مہینے جو رمضان ہے، ربیع الاول، ربیع الاخر، یہ سب مہینے اللہ کے ہیں۔ لیکن اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ادب کے مہینے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ سنو، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، اور رجب کا یہ 4 مہینے حرمت والے۔ تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ جو مہینے چل رہے ہیں تو اس کے تعلق سے بھی 2-4 باتیں میں نے اپنی جو علم کے مطابق میں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے، ادب احترام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا، نیکیاں کرنا، نفل عبادت خوب کرنا، صدقہ خیرات کرنا، جتنے اچھے کام ہیں دین میں وہ سب کام کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ان حرمت والے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ گناہ سے، برائی سے بچنا۔ دیکھو شراب پینا حرام ہے، گھر میں بیٹھ کے پیے تو بھی وہ شراب شرابی ہے، حرام ہے۔ کمپاؤنڈ میں جا کے پیے تو بھی وہ شراب شرابی ہے، حرام ہے۔ مسجد میں لا کے باٹل یہاں کھول کے پیے تو بھی وہ شراب ہے، حرام ہے۔ لیکن مسجد میں پینے سے آدمی اور زیادہ گنہگار ہو جاتا۔ گھر میں پیے تو شراب ہے، گناہ ہے، لیکن وہ شراب اگر مسجد میں لا کے بیٹھ کے پیے تو آدمی اور زیادہ بڑا گنہگار ہوتا۔ اللہ کا عذاب اس کے اوپر جو سخت پکڑ مسلط ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ مہینوں میں، عام مہینوں میں، عام دنوں میں گناہ گناہی ہے، لیکن یہ حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنے سے آدمی اور زیادہ اللہ کے غضب کا، عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنوں میں نیک اعمال کرنا، جیسا رمضان میں نفل عبادت کرے تو فرض کا ثواب اللہ پاک دیتے، فضائل آئے ہیں۔ ایک فرض ادا کرے تو 70 فرائض کا اجر ملتا ہے، یہ احادیث میں ہمارے کو بتایا گیا ہے۔ جیسا مکے میں ایک نیکی کرے تو 1 لاکھ نیکی کا ثواب ہے، ایک نیکی یا انڈیا میں کرے تو وہ 1 نیکی کا ثواب، یہ نیکی وہاں کرے تو 1 لاکھ نیکی کے برابر کا ثواب۔ دیکھو وہ مقام اور مرتبہ اس جگہ کو حاصل ہے۔ تو اسی طرح یہ 4 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اس میں نیک کام کرنا، گناہوں سے بچنا۔
हज को भी गए तो हाजी चाहे मर्द हो या औरत हो, सफा मरवा बोल के पहाड़ी है वहां पर। अब तो पहाड़ वैसा पहले के सरकार तो नहीं है, अब तो बहुत सारी जो सो सहूलतें हो गई। अब तो खाली एक हॉल में गए सरकार, चेहरा है वहां पर, इंतजामात है, एसी है, वो उस दौर की बात अब नहीं रही समझो। तो सफा मरवा पहाड़ी, हाजी जाने के बाद वहां पर जो दौड़ते ना, चक्कर लगाते ना, तो ये किसका नकल, किसका अमल है ये हजरत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल और इनकी बीवी हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छोड़ के गए थे मक्के की वो वादी में, जंगल में, मैदान में। तो पानी की प्यास लग रही थी बच्चे को भी और खुद को अपने को भी। पानी की तलाश के लिए वो पहाड़ी पे वो दौड़े। उस टाइम पे सफा मरवा पहाड़ी को, सफा पे गए देखे, फिर मरवा पे आए देखे, इस तरह से। तो क़यामत तक हाजी का हज जब तक कबूल नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, यानी उसका हज तकमील कामिल नहीं होता जब तक ये अमल ना करे। मकाम इब्राहिम का 2 रकात नमाज पढ़ते। मकाम इब्राहिम क्या है? वो एक पत्थर है वो, जिसपे ठहर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर बनाए, तामीर करे, बैतुल्लाह। हाँ, वो निशानी वहां पर है मकाम इब्राहिम। और कुर्बानी, अब ईद के मौके पे हम 3 दिन कुर्बानी का गोश्त जो है सो खाते, खिलाते, कुर्बानी देते। ये अमल किसका है? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है सो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था, ख्वाब के जरिए से, बेटे को ज़ुबह करो, हमारा हुक्म है। तो बेटे को ज़ुबह करने के लिए तैयार हो गए थे। तो वो नकल है ये, वो याद दिलाने का अमल है ये।